السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو موسم چل رہا ہے وہ بارش کا موسم چل رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر طرف اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے، امت کے لیے، مخلوق کے لیے اسے نفع کا ذریعہ بنائے، نقصان سے ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ اصل مسئلہ جو آج عرض کرنا تھا اور وہ اہم پیغام جو آپ تک پہنچانا تھا وہ یہ، اگر کوئی شخص غسل کر کے آئے، محض مطلب وہ غسل سے فارغ ہوا، تو غسل کرنے کے بعد محض غسل سے ہی وہ نماز ادا کر سکتا ہے یا مزید اس کو وضو کی بھی ضرورت پڑے گی، یعنی وضو بنانا ضروری ہے یا اسی غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ سوال اکثر لوگوں کا رہتا ہے۔ تو اس بات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غسل کرتا ہے تو اس غسل کی وجہ سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے، اسی غسل کی وجہ سے اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد سے لے کر نماز کی ادائیگی تک کوئی بھی ایسا کام بیچ میں اس نے انجام نہ دیا ہو جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اس نے وہ کام انجام دے دیا، جیسا بہرحال آپ کے سامنے اگلی ویڈیوز کے اندر آئے گا کہ وضو ٹوٹنے کے ذریعے کیا ہوتے ہیں، وضو کس وجہ سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، وہ آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی آپ اتنا سمجھیں کہ اگر وضو ٹوٹنے کا کوئی کام اس نے نہیں کیا غسل کرنے کے بعد سے لے کر، تو اب اسی حالت میں وہ نماز ادا کر سکتا ہے، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر اپنے سنا تھا کہ وضو کے 4 ضروری کام ہیں، اگر ان میں سے کوئی چھوٹ جاتا ہے تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ ان 4 ضروری کاموں کو ہم دوبارہ دہراتے ہیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو بھی سمجھ میں آ جائے، یہ پیغام، یہ میسج بھی سمجھ میں آئے کہ اپنے چہرے کو مکمل طور پر دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا یعنی گیلا ہاتھ سر پر پھیرنا، اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب ہم غور کریں کہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں، چہرہ، ہاتھ اور سر اور پیر، یہ تمام کی تمام غسل کے احاطے میں آ جاتی ہیں، یعنی غسل کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ جب ہم غسل کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دھل جاتی ہیں، تو ہمارا وضو بھی ہو جاتا ہے، چاہے ہم وضو کی نیت کریں یا نہ کریں۔ بہرحال یہ تھا ایک ضروری میسج۔ دوسرا یہ پیغام تھا کہ یہ جو بارش کا موسم چل رہا ہے، اگر کوئی شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں بارش کی وجہ سے وہ پورا گیلا ہو گیا، پورا بھیگ گیا، جس کی وجہ سے وہ ایسا ہی تر ہو گیا جیسا اس نے غسل کیا ہو، کہیں باتھ روم وغیرہ میں جا کر گیا، کسی غسل خانے میں جا کر اس نے باقاعدہ غسل کیا ہو، اتنا زیادہ وہ تر ہو چکا ہے اور اچھی طریقے سے ایک دم غسل جیسا ہی ہو گیا اس کا، تو کیا اب اس بھیگنے کی وجہ سے، اس گیلے ہونے کی وجہ سے کیا وہ نماز ادا کر سکتا ہے؟ تو اس کا بھی آسان سا جواب یہی ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے نہا چکا ہے، اس طریقے سے وہ گیلا ہو چکا ہے، اس طریقے سے وہ بھیگ چکا ہے جس طریقے سے غسل کیا جاتا ہے، تو بہرحال اس کے وضو کے وہ تمام اعضاء جو غسل کے اندر دھل جاتے ہیں، غسل کے اندر آ جاتے ہیں، اگر وہ بارش کی وجہ سے وہ دھل جاتے ہیں تو ایسے شخص کی بھی وضو ہو جائے گی